बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद सियाल हाजिर है ادارہ اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ، اور محمد عاصم بٹ صاحب آج ہمیں دستیاب ہیں اس سوال کے جواب کی تلاش میں۔ سوال دیرینہ ہے جناب، ایک سیریز جو ہے ہمارے جو دیکھنے والے دوست ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، جو ہے فکشن لکھنے کے عملی اصولوں پر۔ اس سے پہلے 9 پروگرام ہم نے کیے، اور آج آپ نے فرمایا تھا کہ اس کا وائنڈ اپ ہے اور آخری پروگرام اس کا 10واں حصہ جو ہے وہ ہم کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب تک وہ فکشن لکھ چکا ہوگا آدمی، ٹھیک ہے، بہت کچھ یعنی اس نے کر چکا ہوگا، ویسے زیادہ تر باتیں تو ایسی تھیں کہ وہ سوچ چکا ہوگا کہ بھئی یہ میرے کرنے کا کام نہیں ہے۔ تو بہرحال تو اگر اس نے کچھ ڈرافٹ تیار کر لیا ہے تو اس کے بارے میں اب آپ فرمائیے کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ 10واں اور آخری جو پوائنٹ ہے اب تک کی گفتگو کا وہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک کام ہے جو میں پچھلے کئی سالوں سے کر رہا ہوں لکھنے پڑھنے کے لیے، تو اس کام میں جو باتیں سمجھ میں آئیں، ایک کاریگرانہ باتیں جو ہیں، وہ میں نے آپ کی معاونت سے میں نے یہ چاہا کہ اس کو شیئر کیا جائے لوگ دوستوں کے ساتھ، اس خواہش کے ساتھ کہ اچھا لکھنے کا جو ایک ماحول ہے وہ بنے، اور ہماری توجہ جو ہے وہ اپنی تحریر کو پروموٹ کرنے سے زیادہ اس تحریر کو بہتر بنانے کی طرف آئے، اور یہ بنیادی بات ہے۔ تو اس کوشش میں جو باتیں میرے ذہن میں تھیں وہ میں نے عرض کی، لیکن میری یہ خواہش ہے آپ کی وساطت سے کہ یہ ان کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، بہت سے نکات، یعنی اس رستے پر چلنا چاہیے لکھنے والے کو، اور جب آپ اس میں چلتے ہیں یہ باتیں وہ ذہن میں رکھے، اور اس کے علاوہ جو اس سفر میں تو آپ کو بہت کچھ اور بھی سوچتا ہے۔ تو جو آپ کو ایسی باتیں سمجھ میں آئیں، ملیں راستے میں، جو کہ ان گفتگو میں شامل نہیں تھیں، تو جس طرح میں نے اپنا فرض پورا کیا، اس طرح آپ بھی فرض پورا کریں کہ وہ مجھے بتائیں۔ تو اسی کو ہم ایک تبادلہ یا مکالمہ یا جو بھی ایک ارتقاء کا عمل یہی ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو سیکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے مل کے سیکھتے ہیں۔ اب آپ نے لکھ لیا، اور اس کے بعد ایک پروسیس آپ نے مکمل کر لیا لکھنے کا، اور اس کے وہ آپ کے سامنے مسودہ، چاہے وہ شاعری ہے، چاہے وہ افسانہ ہے، چاہے وہ ناول ہے، وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جسے ہم لکھنا کہتے ہیں نا ٹیکنیکلی، وہ اس پہلی دفعہ کے لکھنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یعنی رائٹنگ یعنی کہ تخلیق کرنے سے مراد، یعنی کہ ادب تخلیق کرنے سے مراد اس کو رائٹنگ نہیں ہے، ری رائٹنگ ہے۔ تو جو اس کا عمل ہے اس کے اوپر حقیقتاً وہ ری رائٹنگ سے شروع ہوتا ہے۔ تو اصل میں تو اب شروع ہوا آپ کا فکشن لکھنے کا عمل، کہ آپ نے ساری احتیاطوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک مسودہ تیار کیا، تو اب آپ نے اس کی جانچ کرنی ہے، آپ نے پیچھے جا کے دیکھنا ہے، اور اس میں وہ جو کالے دھبے یا بگز یا جو اس میں مطلب قاری کی حیثیت سے اس کو پھر پڑھیں، قاری کی حیثیت سے بھی، نکات کی حیثیت سے بھی اس کو پڑھیں، اور بلکہ خود بھی آپ ایک اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر کے اس کو دیکھیں۔ اس کے لیے ایک عام طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ بھی ایک ٹیکنیکل سی بات ہے کہ آپ جو چیز لکھیں اس کو اس طرح پڑھیں کہ وہ آپ کو سنائی بھی دیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ بیک وقت ایک رائٹر اور ایک ریڈر کے طور پر اس تحریر کو مطلب سامع کے طور پر آپ کے کانوں میں آواز پڑے دیکھ سکیں۔ اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک لکھنے والا جو ہے وہ چونکہ اپنی لکھت کے ساتھ ایک جذباتی طور پہ جڑا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی ایک وابستگی ہوتی ہے بہت گہری، تو وہ بہت سی باتیں جسے آپ پسند کر رہے ہیں اس میں آپ کو نظر بھی نہیں آتی، بہت سی خامیاں تو کوشش کے باوجود نظر نہیں آتی، لیکن ریڈر جو ہے جب آپ سن رہے ہوتے ہیں تو وہ ریڈر جو آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ بعض اوقات آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ یہ یہاں پہ آپ تم رہ گئے۔ سو ایک تو طریقہ یہ بھی ایک ٹیکنیکل سی اس میں ایک نقطہ ہے ایک جس پہ ہم عمل کر سکتے ہیں۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ 5 علاقے ایسے ہیں کہ جن میں ہمیں نظر ثانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، ان پہ میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے نظر ثانی کی جو اہمیت ہے
اس پر میں ایک کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک دوست ہیں، مشترکہ دوست ہیں، ڈاکٹر سعید احمد، انہوں نے مجھ سے ایک نظم شیئر کی جو کہ ایک چینی ایک شاعر ہے، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، تو اس کا اس سٹینزا کا یا جو بھی ان کا چھوٹی پوئم تھی اس کو وہ انگریزی میں اس کا ایک تھا ترجمہ، میں نے اس کو اردو میں کیا. مختصر میں آپ کو 2-3 لائنیں ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں لکھتا ہوں پھر اسے کاٹتا ہوں، پھر سے لکھتا ہوں پھر سے کاٹتا ہوں، حتیٰ کہ پھر اس میں ایک پھول کھلتا ہے. پھول کھلتا ہے، واہ کیا بات. تو یہ وہی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ آپ ایک تحریر کو نظر ثانی کے عمل سے گزارتے ہیں اور بار بار جب ایسا کرتے ہیں. اس نے جو 2 دفعہ کہا، میں نے میرا ایک ناول ہے بید، تو اس میں ایک موقع پر ایک کردار دوسرے کو کہتا ہے کہ تم آج کل سنا ہے کہ کچھ ناول لکھ رہے ہو تو یہ ایک سوغات لیتے جاؤ. تو وہ اسے 5 فارمولہ کا نام دے کے اسے ایک فارمولہ دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی آپ ایک نے کوئی سوچا ہے، کہانی سوچی ہے، ناول سوچا ہے، تو آپ اس کو تمام تر جو احتیاطیں اس کے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ اس کو لکھ لیں. جب آپ اسے مکمل کر لیں تو اس مصدے کو اٹھا کے ایک طرف رکھیں اور اس کو پھر سے لکھیں، اور 5 دفعہ 5 مصدے آپ اس کے لکھیں، اور جو 5واں مصدہ ہے اس کو آپ اپنے سامنے رکھیں اور باقی 4 کو آپ تلف کر دیں، اور اس 5ویں مصدے کو آپ 5 دفعہ پڑھیں. یعنی کہ پہلے تو آپ نے 5 مصدے لکھے، پھر آپ اس مصدے ہی میں بار بار اس کی ریڈنگ کریں اور اس میں ہر لفظ کو، ہر جملے کو اور ہر پیراگراف کو اور ان کے آپس میں جو تعلق ہے اس کو، اور اس سارے مواد کا جو ایک واضح تاثر ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں سے چیزیں کاٹتے ہیں. 5 دفعہ جب آپ یہ کر لیں تو پھر آپ اس کے 5 کاپیاں کریں اور 5 سرخ قلم لیں، اور وہ 5 ایسے دوست جو کہ سینے میں خنجر مارنے کی جرت رکھتے ہیں. کہتے ہیں اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو منہ پہ بتا سکے کہ تم میں یہ نقص ہے. بالکل صحیح. اسے ہم کہتے ہیں سینے پہ خنجر مارنا. وہ 5 دوست جو آپ کے سینے پہ خنجر مارنے کی جرت رکھتے ہوں، اتنا اخلاص ان کے اندر ہو، ان کو آپ 5 مصدے اور 5 قلم جو ہیں آپ ان کو دے دیں. اور جب وہ اپنی ساری سفارشات کے ساتھ اور ترمیم وغیرہ اضافوں کی تجاویز کے ساتھ آپ کو وہ مصدے واپس کریں، تو پھر اس کو آپ ایک کنسولیڈیٹ ایک مصدے میں کریں، اس تمام جو بھی آپ سمجھ آتی ہے اغلاط وغیرہ لگا کے اضافے کرتے ہیں. اس ایک مصدے کو جو کہ اب اس سارے پروسیس سے گزر چکا ہے، اس کو آپ رکھیں 5 مہینے کے لیے. اسے میں کہتا ہوں اوون میں رکھنا. اس کو اوون میں رکھ لیا اور اس کو آپ نے بالکل بھول گئے آپ، اور آپ کسی اور کام میں لگ جائیں، کوئی اور کہانی لکھنے لگ جائیں، کوئی اور کام شروع کر دیں. 5 مہینے کے بعد آپ اس مصدے کو باہر نکالیں اور اس کو ایک دفعہ، جو کہ آخری دفعہ ہوگا، اس کو آپ پڑھیں، اور جو بھی اس میں آپ کو سمجھ آتی ہے، ترمیم کرنی ہے، اضافے کرنے ہیں، جو بھی تبدیلی ہے اس میں، وہ کرنے کے بعد اس مصدے کو یا تو پھینک دیں یا اس کو پبلشر کر دیتے ہیں. سب ٹھیک ہے. یہ ہے 5 فارمولہ. ٹھیک ہے. لیکن 5 دفعہ لکھنے کا جو ایک مشورہ ہے وہ تو میں دے رہا ہوں. میں خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ اتنی دفعہ لکھوں ایک چیز کو. مجھے یاد ہے کہ کسی زمانے میں کچھ عرصے کے لیے موسیقی سے شغف ہوا تھا، تو ایک استاد کے پاس کسی کلاس پہ بیٹھا ہوا تھا، تو استاد نے ایک شاگرد سے کہا کہ بھی وہ سناؤ، وہ کوئی کسی راگ کا وہ تھا، ایک مکھڑا تھا شروع کا جو ہوتا ہے. تو اس نے کہا استاد جی میں تو روز ہی پتہ نہیں کتنے مہینوں سے یہ سنا رہا ہوں آپ کو. تو وہ کہتا ہے کہ جب تمہیں وہ جو بندش ہے اس کو سوچ کے ہی تمہیں اکائی آنے لگ جائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم اب پریکٹس کی سطح پہ پہنچ گئے ہو کہ جہاں ہم توقع کر سکتے ہیں کہ تم اسے سمجھ چکے ہو.
سو اس مسودے کو اتنی بار لکھنا چاہیے اپنی تحریر پہ کہ آپ کو اس سے الجھن، بیزاری اور اس سے اکتاہٹ ہونے لگ جائے، اور اس سے آپ کو ایک کراہت آنے لگ جائے، آپ اس کو پرے پھینکنے کی طرف مائل ہو جائے، اس طرح کا آپ کا رویہ ہو جائے. لیکن کچھ لوگوں کو تو پہلی دفعہ ہی آنی شروع ہو جائے گی، پھر کیا کریں گے؟ تو وہ اس کام کو ہو سکتا ہے کہ وہ پڑھنے والے کی آپ بات کر رہے ہیں نہیں، اپنا ہی پڑھا جب وہ دوسری دفعہ دیکھنا جو ان کے لیے اسی طرح ہی ہے، اسی طرح نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں. تو اتنی دفعہ لکھنا چاہیے کہ جب آپ کو 100% تو نہیں ہوتا، لیکن ممکنہ حد تک آپ کو تسلی ہو جائے کہ اب اس میں اگر کوئی نقص رہ بھی گیا تو وہ ایسا ہے کہ جو اب میں اسے نہیں پکڑ سکتا، تو پھر اسے چھپانا چاہیے. اس کی بہت سی مثالیں ہیں، وہ بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں. مثلا مارکیز کی ہم نے پہلے ہی بات کی. مارکیز نے ایک ناول لکھا، کرنل کو کوئی خط نہیں لکھتا، تو وہ پیرس میں تھا، وہ کسی اخبار کے ساتھ تھا یا کسی میڈیا کے ساتھ تھا، تو وہ وہاں سے واپس آ گیا نیو میکسیکو سٹی میں نوکری چھوڑ کے. تو جب واپس آیا تو اس کے دوستوں نے اس کے کمرے میں دیکھا کہ ایک ہی ناول کے، چھوٹا ناول ہے وہ، اس کے 19 مصوبے پڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے جب دیکھا تو وہ ایک ہی ناول تھا، 19 دفعہ لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے اس سے کہا بھی یہ انبار پڑا ہوا تو اس کو کیا کریں. تو اس نے کیسے ضائع کر دیا، کیونکہ میں اس کا 20ویں دفعہ میں سے لکھ رہا ہوں. تو اب مارکیز تو ایک نابغہ تھا، نابغہ ہے اب بھی وہ، اور اگر اس کو بھی اپنی تحریر کو 19 دفعہ لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے اس سطح پہ لانے کے لیے کہ جہاں وہ مطمئن ہو اور جہاں وہ فن کے جو معیارات ہیں اس پورا اترنے کی، اس کو لگے کہ یہ پورا اتر رہا ہے، جب اس کو بھی ضرورت پڑتی ہے تو جو ایک ہم جیسے میڈیوکر لوگ ہیں یا اور لوگ جو ہیں ان کو تو میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ کی ضرورت، اس سے گو تھرو کرنے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے اس طرح کی جو بڑے لوگ، اب ہیمنگ وے ہے، اس نے لکھا اولڈ مین اینڈ دی سی، وہ بھی 100 صفحے کی کتاب ہے چھوٹی سی. اس کا ایک چیپٹر ہے جو میرا خیال میں کہ 20-25 صفحوں کا وہ حصہ ہے. تو اس کو وہ کہتا ہے میں نے 37 دفعہ لکھا، اور باقی تو وہ اس نے جو کیا ہوگا باقی حصے کے ساتھ، لیکن وہ جو چیپٹر ہے جو کہ اس مچھلی کا شکار کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ایک پورا اس مچھلی کے بار بار آنے سے اس پہ جو اس کی جنگ ہے، اس جنگ کو اس نے کوئی 20-25-30 صفحے میں لکھا ہوگا. اس جنگ کو اس نے 37 دفعہ لکھا، اور 37 دفعہ اس نے مطمئن ہو کے نہیں، تھک کے اس کو شامل کر لیا. یہ اس نے خود اس کے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ میں اتنا تھک گیا کہ مجھے اب میری ہمت نہیں تھی. تو یہ نابغوں کی کا رویہ اپنی تحریر کے حوالے سے. کیا بات. تو اور بھی کئی مثالیں، میں نے میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ولیم فاکنر نے ایک ناول لکھا، تو اس کے بھی انہوں نے 15 دفعہ اس کو، وہ ساؤنڈ اینڈ فیوریز ان کا ناول ہے، تو 15 دفعہ اس کو ناول کو لکھا. تو یہ سب کی اہم مثالیں ہیں. ہمارے ہاں بیدی تھے، تو بیدی تو چھپنے کے بعد بھی اس کو تمیم کے اس سے سان رگڑتے رہتے تھے، اس سے گزارتے رہتے تھے. تو جس پہ وہ منٹوں نے بڑا ان کو تنزیہ کہا تھا کہ تم تو لکھنے سے پہلے بھی سوچتے ہو، بعد میں بھی، اور لکھتے ہوئے بھی. تو یہ ان کا مکالمہ ایک چلا تھا، تو انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ تم تو نہ پہلے سوچتے ہو نہ بعد میں نہ لکھتے ہوئے. لیکن بہرحال یہ ان بڑوں کا آپس کا ایک بد کلفانہ مکالمہ، اس سے مطلب ہرگز کوئی اصول اخذ کرنا نہیں ہے. بہتر بات یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی تحریر کو ریویژن کے عمل سے ضرور گزاریں. اب جو میں نے 5 جو اس سے یہ نہیں لگتا کہ بڑا صبر کا کام ہے؟ یہ صبر کا کام ہے، بڑا صبر کا کام ہے. دیکھیں آپ غزل سے ہے آپ کا علاقہ جو ہے، غزل میں بھی آپ بظاہر تو آپ بیٹھ کے ہم نے لکھ لی، لیکن وہ سارا دن جو آپ کے دماغ میں، یا سارا مہینہ یا کئی مہینے تک آپ اس دماغ میں وہ مصرے چلتے ہیں، قافیے چلتے ہیں، تو وہ ساری وہی ریاضت ہے جو کہ ایک نثر نگار کاغذ پہ کرتے ہیں. تو اس سے کوئی مبرہ نہیں ہے، کوئی اس سے کسی کو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کے بغیر بھی اعلیٰ تخلیق کر سکتا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ بالکل کچا پکا سا. محمد حسین آزاد ہمارے جو، میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا نثر نگار کوئی بھی ہمارے یہاں اردو میں اس سے بڑا نثار نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی سے ملنے گئے تو وہ موجود نہیں تھے، ان کا بیٹا یا کوئی آیا سامنے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ گھر پہ نہیں ہے.
تو انہوں نے کاغذ پہ لکھ کے دینا تھا کہ محمد حسن آزاد آیا تھا تو اس کو یہ کام تھا تو مجھ سے کبھی ملو یا جو بھی بات کرنی ہوگی. تو وہ ایک کاغذ وہ جو جس کے ریفرنس سے یہ بات لکھی گئی, اس نے کہا کہ انہوں نے اس ایک کاغذ کئی کاغذ لکھا پھر کاٹ دیا, پھر لکھا پھر کاٹ دیا, پھر وہ مطمئن نہیں ہوئے اور کئی کاغذ انہوں نے ضائع کیے, پھر ایک کسی پرچی پہ لکھ کے دیا کہ یہ پیغام پہنچا کہ میں آیا تھا. اور تو وہ اتنے کانشیس اپنے تحریر کے بارے میں تھے, اپنے لفظ کی حرمت کے بارے میں اتنے زیادہ وہ اس کی ذمہ داری قبول کرتے تھے کہ وہ ذرا سی بھی غلطی جو ہے اس کو وہ اس کا متحمل ان کو سمجھتے تھے کہ یہ بے حرمتی ہے, نہ صرف اس لفظ کی بلکہ ان کی اپنے نظر میں اپنی جو ایک لیگیسی تھی, جو ہر بندے کی اپنی لیگیسی ہوتی ہے, بہت اچھی بات, وہ اپنی عدالت میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنے لفظ کے لیے خود ہی پہلے جواب دے ہوتا ہے, اس سے پہلے کہ وہ قاری دوسرا یا پورا اس کی ایک جو ادبی روایت ہے وہ اس سے سوال کرے. تو یہ تو بات ہوگی اس کی اہمیت پر. جو 5 میں نے علاقے بتائے وہ میرا خیال ہے کہ اس کو ہم اگر تقسیم کریں تو میں نے اس کو لکھا ہے اور اس میں ایک زبان ہے, ٹھیک ہے, ایک زبان پر نظر ثانی کرنا, ایک بیان ہے, ٹھیک ہے, ایک اس کی جزیات ہیں جس سے وہ مل کے اجزاء ہیں جس سے مل کے وہ بنتا ہے, ایک اس کا منطقی سانچہ ہے, ٹھیک ہے, جو زبان اور لاجیکل ڈیولپمنٹ اس میں ڈیولپمنٹ جو ہاں جو اس کا ایک لاجیکل سیکوینس ہے, لاجیکل ایک فریم ورک ہے, وہ اس کو کرنا, اور آخر میں جو ہے وہ اس کی سجاوٹ ہے جسے ہم بیان کی دلچسپی کہتے ہیں, زبان کی دلچسپی کہہ سکتے ہیں, نثر کی دلچسپی میں خوبصورتی پیدا کرنا. یہاں پہ تو وہ مورا کمی والی بات بھی آئے گی جو اس نے دوسری زبان میں لکھا. ہاں آپ دیکھیں نا, وہ تو اسلوب کی تلاش میں اس نے اس کو بہتر سے بہتر بنانے, وہ بھی نظر ثانی کی ایک صورت ہے, وہ بھی نظر ثانی کی صورت ہے. اس نے تو زبان کیا بات کیا تھی وہ کہ اس نے لکھا جاپانی میں ایک ناول, ٹھیک ہے, پھر اسے لگا کہ یہ کوئی پرلطف چیز نہیں ہے, مزہ نہیں آ رہا اس چیز کا, یعنی ہو گیا ناول تو ہو گیا ہے لیکن کئی دفعہ اس کو لکھا, کئی دفعہ لکھا, لیکن اس کو وہ اطمینان حاصل نہیں ہوا. اس نے کیا کیا, اس کو ایک خیال سوچا, اس نے کہا شاید یہ کہ زبان کی بندش ہے جس کی وجہ سے میں اپنی وہ بات اس طرح نہیں کہہ پا رہا جس طرح کہ اسے کہا جانا چاہیے. تو اس نے اسے انگریزی میں لکھا, اس کی انگریزی بھی اچھی تھی, تو انگریزی میں جب اس نے لکھا تو اس کو یہ بڑا ایک وہ لکھتا ہے اپنی اس کتاب میں جو اس نے اپنے رائٹنگ کیریئر کے حوالے سے کتاب لکھی, کہ مجھے ایک بڑا دلچسپ تجربہ ہوا کہ زبان کی اپنی بندشیں ہوتی ہیں, اور جب آپ انگریزی میں جس پہ کہ آپ کی اتنی قدرت نہیں ہے, جس پہ کہ آپ کو جو کہ اپنی زبان پہ آپ کو عبور ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ زیادہ محتاط ہو کے لکھتے ہیں, آپ جملے کی کنسٹرکشن پہ زیادہ غور کرتے ہیں. اپنی زبان پہ تو آپ بہت چیزوں کو بہت لائٹ لے رہے ہوتے ہیں, تو اس کنسٹرکشن کرنے کی وجہ سے وہ اسلوب کی ایک صورت بننی شروع ہو گئی. تو اسے سمجھ آیا کہ اسلوب کو بنانا کس طرح. تو اس نے وہ جب لکھ لیا تو اس کو بھی اس سائڈ پہ رکھا, اور پھر دوبارہ سے اس نے یا سہ بارہ یا جو بھی اس کی اتنی بار بھی اسے لکھا ہوا تھا پہلے, اس کے بعد اس نے پھر نئے سرے سے اس ناول کو لکھا, اور وہ جو اسلوب ایک ہلکی سی جھلک دکھا رہا تھا اس انگریزی کے مسودے میں, اس نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو اس نے پھر پینٹ کیا, اور وہ جب لکھا گیا تو اس نے کہا کہ میں پہلی دفعہ مطمئن ہوا کہ اس اسلوب کو ہی میں نے لے کے آگے چلنا ہے اور اس کو ہی بہتر بنانا ہے. تو اب دیکھیں جو یعنی نظر ثانی میں آپ صرف زبان نہیں بلکہ کئی چیزوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں, جیسے آپ نے 5 چیزیں گنوائیں. ہاں اب ان پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں تاکہ یہ 5 چیزیں تو میں نے گنوائی ہیں, لیکن جب آپ خود اس پروسیس میں آئیں گے, اور ظاہر ہر کسی کا تجربہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے کیونکہ ہر کسی کا جو فردی ایک حوالہ وہ مختلف ہے. تو اب زبان کی ایک سطح ہے, اب اس پہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے, لیکن زبان کی سطح پر آپ کو اب اس میں بات یہ ہو سکتی ہے کہ آپ زبان میں روزمرہ محاورہ, گرامر, لغت کیا استعمال کریں گے. اب اس پہ ہم نے ایک اسی طرح کے ایک سیشن میں بات کی ہے کہ زبان سے واقفیت بہت ضروری ہے. ان سارے معاملات میں ہم الگ الگ بات کر چکے ہیں, ہاں کہ زبان کیسا ہے, اسلوب کیسا ہے, یہ سارے حصے جو ہیں. ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ آپ نے پہلے کیا ہوا ہے نظر ثانی میں, ہر ایک کو الگ الگ آپ نے دیکھنا بھی ہے, اس کو دیکھنا, ہر چیز کی نظر ثانی کرنا. ہاں کرنا. زبان کا ایک معاملہ ہے تو اس کو آپ نے دیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں بھی ہمیں
روایت سے ہٹ کے اپنی زبان بنانے کے لیے اپنے جو مقامی محاورہ ہے، روزمرہ ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کی تحریر میں رس اور قوت پیدا ہو۔ دوسرا ہے بیان کی سطح پہ، آپ کوئی بھی چیز بیان کرتے ہیں، کوئی بھی واقعہ بیان کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی پکڑ کتنی ہے۔ مثلا وہ جو راگ ہوتا ہے نا، راگ میں ایک اس کے اجزاء جب کرتے ہیں اس میں ایک پکڑ ہوتی ہے، اس میں 3-4 سروں کی وہ ایک پکڑ ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس سے راگ کی صورت واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو بیان ہے وہ آپ کی زبان، آپ کا جتنا بھی باقی لوازمات ہیں، ان کو ایک خاص رنگ، ایک خاص صورت دیتا ہے بیان جو آپ کو۔ سو بیان پہ قدرت کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ زبان کے ساتھ ساتھ زبان کو لکھنے کا جو ایک ریاضت ہے اس سے بھی گزریں، کہ آپ نے جب کوئی بات کہنی ہے تو اس کو پھر کس انداز میں اور کس گہرائی میں جا کے آپ نے کہنی۔ میں اس کی چھوٹی مثال دیتا ہوں۔ مثلا آپ فلم دیکھنے گئے تو میں نے آپ سے پوچھا آپ نے کیا فلم دیکھی، آپ نے کہا جی کہ وہ اس طرح فلم، اس میں یہ کردار تھے اور آخر میں وہ مل جاتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے اور یہ سب کچھ۔ تو یہ آپ نے کہانی کو ایک طرح سے بیان کر دیا، لیکن جب اسی کو آپ لکھیں گے تو پھر آپ ان کرداروں کی جو اندرونی جو کشمکش ہے اس کو بھی لکھیں گے، واقعات کا آپس میں ٹکراؤ جو ہے اس کو بھی آپ لکھیں گے، کلائمیکس کو بھی آپ بیان کریں گے، اور ہر چیز کو اس طرح نمایاں کر کے بیان کریں گے کہ وہ کہانی کا ایک پورا جو منظر نامہ ہے وہ چمک اٹھے گا، اور وہ اس کے اندر وہی تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ جو کہ اس واقعے سے گزرنے والے کو جیسا اس کو محسوس ہو۔ سو یہ بیان کی قوت ہے۔ پھر اس میں یہ سب چیزیں آپ چونکہ جڑی ہوئی ہیں اس لیے بار بار ان کا ذکر ہوتا ہے۔ جزیات ہیں، آپ نے جو مسودہ لکھا ہے اس میں پچھلے کی سیشن میں بات ہوئی تھی وہ پستول کو لٹکانے والی اور آخر میں گولی مارنے والی، تو وہ یہی ہے کہ جو بات غیر ضروری ہے اس کو آپ نے ان جو آپ کا مسودہ ہے اس میں سب نکالتے جائیں۔ اچھا، ان سب کے پیچھے جو ایک بنیادی جو آپ کا ایک موٹیو کام کر رہا ہوتا ہے، جو محرک ہے، وہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ایسی چیز لکھنی ہے جس کے اندر ایک تاثر کی وحدت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تاثر کی وحدت پیدا کرنے کے لیے ہی اگر اس کو آپ رکھیں تو اسی سے پھر ہر چیز واضح ہوتی ہے کہ اس کے لیے پھر زبان کیسی ہونی چاہیے، اس کے لیے بیان کیسا ہونا چاہیے، اس میں کیا چیزیں ہیں جو آنی چاہیے، شامل ہونی چاہیے، کیا ایسی جزیات ہیں جو کہ اس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے باوجود کہ وہ بہت اہم ہے آپ اس کو اس میں شامل نہیں کریں گے۔ پھر ایک معاملہ ہوتا ہے جب آپ بہت سارے واقعات کو، کرداروں کو بنا رہے ہوتے ہیں یا لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک لاجیکل سیکوینس پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک جواز کے ساتھ سامنے آئے۔ مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ مثلا یہ کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ آگ لگی ہوئی ہے، فرض کیجیے کوئی آتا ہے اور وہ آپ کو آپ لکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آگ لگی ہوئی ہے، نہیں اس نے کہا، وہ گھبرایا ہوا ہے تو آپ نے کہا کہ آگ لگی ہوئی ہے، تو اب یہ اس نے کہا ہاں آگ لگی ہوئی ہے، ٹھیک۔ تو اب یہ بات ایک حد تک تو ٹھیک ہے کہ آپ نے اندازہ لگا لیا، لیکن جب آپ اس بیان کا ایک لاجیکل سیکوینس بنائیں گے تو اس میں آپ کا یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ کیا آپ نے خود لگائی تھی آگ، کہ آپ کو کیسے پتہ چلا اس سے پہلے ہی، اس کے بتانے سے پہلے ہی، جب کہ آپ کو نہ اس کی ہیٹ پہنچی ہے نہ اس کی خبر پہنچی ہے۔ تو وہ جو ایک لاجیکل سیکوینس ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ کو یہ بہت اہم بات کی آپ نے کہ مصنف کے طور پر آپ جانتے تو ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ وہ آپ نے کہانی سوچی ہوئی پہلے سوچی، ہاں، لیکن کہانی کے اندر سے وہ پتہ، یعنی یہ کلو نہیں ملنا چاہیے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو آپ اسی طرح سے آپ اگر کسی کردار کو بھی مطلب کوئی کردار آیا اس طرح تو وہ کام پہلے کر رہا ہے جو کہ اصل میں آپ عام حالات میں بعد میں کرتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے اس لیے آپ نے ڈائریکٹ اسی نقطے پہ دیکھا کہ جو کہ مرکزی نقطہ تھا۔ اچھی بات کی آپ نے۔ تو یہ جو ایک لاجیکل فریم ورک ہے، اس طرح سے واقعات کا بھی لاجیکل فریم ورک ہوتا ہے
اس کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. وہ اکثر ہم وہ جب آپ تفصیل میں ایک واقعہ لکھ رہے ہوتے ہیں ہاں تو اس وقت ہمیں اتنا دھیان نہیں رہتا کہ دوسرے کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ کون سے لفظ کے ساتھ اور وہ کہیں پرچہ اٹھ نہ ہو رہا ہو. قاری کے نقطہ نظر سے لکھنا ہے. جی کیونکہ آپ نے تو سارے واقعات دیکھے ہوئے ہیں تو آپ نے اس قاری کے نقطہ نظر سے اس کو واقعات کو چلانا ہے. بہت اچھی بات. مثلا آپ دیکھیں نا بیان, جس طرح ہم بیان کی بات کر رہے تھے, زبان کی بات کر رہے تھے, اب اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ ابھی غیر ضروری تفصیلات کی کہ وہ کمرے میں آیا اور آنے کے بعد بیٹھ گیا. اچھا اب یہ ہے کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ وہ کمرے میں آ گیا تو پھر وہ آنے کے بعد بیٹھ گیا, اب یہ غیر ضروری ہے. اب یہ زبان کی سطح پہ غیر ضروری ہے, باقی کی سطح پہ بھی غیر ضروری ہے اور اس کے بیان کی سطح پہ بھی غیر ضروری ہے. اب اس طرح کے جو بگز ہیں چھوٹے چھوٹے سے, یہ تو ہے بہت باریک نفیس بگز. کچھ تو بہت بڑے جو ایجز کے دائرے میں آتے ہیں وہ تو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں, اس کو بھی ہم بعض کو اگنور کر دیتے ہیں. اور سب سے آخر میں جو ایک بنتا ہے اس منطقی سانچے کے بعد بڑے لوگوں کے ہاں جو ہیں, مثلا انارکلی میں کہا جاتا ہے ہاں کہ وہ جو انارکلی اور اس کی بہن جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد وہ بیٹھیں اور کچھ باتیں کرنے لگیں تو تھوڑی دیر بیشتر اثر کی اذان ہونے لگی. ہاں بالکل. اب ظاہر ہے اتنی دیر میں تو نہیں ہوتی, یعنی اس طرح کی چیزوں کی طرف توجہ دلایا. اب یہ ظاہر اردو کا سب سے بڑا ڈرامہ ہے اور اس میں یہ وقت کا ایسا معاملہ ہے, حالانکہ وقت جو ہے ڈرامے میں بہت بنیادی اہمیت رکھتا ہے. بالکل, یہ جو نوٹ کرنے کی یا کسی آپ مہینے کا ذکر کر رہے ہیں جنوری کا, اور اس میں آپ ایک ایسی فصل کو دکھا رہے ہیں کہ جو کہ جنوری کے مہینے کی نہیں ہے, ایسے ہی ہے, یہ 15 دن میں مہینہ ختم ہو جائے یا کچھ بھی ایسے. ہاں ایسا کچھ آپ دنوں کے بیان میں بعض کو گڑبڑ کر دیتے ہیں, تو ان سے بھی باریکی بہت ضروری ہے. بہت اچھا. پھر سب سے آخر میں یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی لکھا ہے اس کی ترتیب بعض اوقات بورنگ ہوتی ہے. وہ جو میں نے پہلے یہ بہت اہم بات ہوئی تھی پہلے ایک سیشن میں کہ آپ نے ایک سادہ سے واقعہ کو لکھنا ہے کہ ایک شخص قتل ہو گیا, تو اب اس کو بیان کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. اور آپ یہ بھی صاحب نے اس نے بات کی تھی کہ وہ صبح اٹھا اور اس نے ناشتہ کیا اور اخبار پڑھا اور پھر وہ بازار چلا گیا, پھر اس نے فلاں دوست سے ملا, فلاں کو فون کیا, دفتر چلا گیا اور شام کو قتل ہوا. شام کو اس نے قتل ہونا ہے. تو آپ اب اس تحریر کو جو کہ مطلب دیکھیں نا, فکشن جو ہے وہ محض ایک ذات کا اظہار ہی نہیں ہے بلکہ وہ ایک فن بھی ہے, ایک پیس آف آرٹ بھی ہے. اور فن سے مراد ہے کہ اس کے بہت سارے قاری ہیں, چاہے وہ سامعین نہ ہو یا ناظرین نہ ہو, لیکن قاری بھی اسی درجے کے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو ان کی جو ایک فنی جو ایک ہے ان کو مطمئن کر رہے ہوتے ہیں ان کے تقاضوں. تو اس حوالے سے بھی پھر آپ کو اس کی آرائش و زیبائش کے لیے اس کی جو ترتیب ہے اس کو بدل کر دلچسپ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ مختصر سی ایک آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ اس اپنی تحریر کو زیادہ جاذب توجہ اور پائیدار بنا سکیں, بہتر بنا سکیں. بس بہت شکر گزار ہیں جناب آپ کے. آپ نے بہت یعنی محنت کے ساتھ یہ سارے پوائنٹ جو ہے, ظاہر ہے آپ اپنے لیے تو یہ کام کرتے ہی ہیں, لیکن ہمارے ایسے دوستوں کے لیے جو فکشن لکھ رہے ہیں یا ان معاملات میں دلچسپی رکھتے ہیں, ان کے لیے آپ نے کچھ گر کی باتیں جو ہیں وہ اس جگہ جمع کر دیں. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو باتیں آپ نے کر دی ہیں یہ تو ایک روش ہے, اس روش پہ چل کر ان کو اور نکات جو ہیں وہ بھی سوٹ سکتے ہیں, نئی باتیں سامنے آ سکتی ہیں. سوٹ سکتے ہیں. پھر یہ کہ آپ نے اس حوالے سے اقتباسات ہیں جو کب پڑھتے ہوئے میں نشان لگاتا رہتا. بلکہ ایسا بھی ہے, سوری میں آپ کی بات کرتا کہ یعنی اب آپ کو یہ ہوگا کہ آپ اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو ناول کے فن پر یا فکشن کے فن پر جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں, اب ان میں سے بھی آپ کو اس طرح کی چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی کہ اچھا یہ بات جو ہے یہ اس بارے میں کی ہوئی ہے. تو کتابوں کے پڑھنے کی افادیت اور باتیں ہیں. مثلا ایک کتاب ہے جمیل جالبی کی اور وہ ہے ارسطو سے ایلیٹ تک. ہو سکتا ہے بہت سارے جو ہمارے دوست ہیں ان کو علم میں ہو, لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں جو بھی ناقدین کے جو شعراء آفاق جو مضامین ہیں ان کو ترجمہ کیا گیا ہے. اور میں نے یہ دیکھا کہ جو کلاسیکل جو لکھنے والے ہیں وہ سب کے سب بنیادی ایسی, جیسے میں بات کر رہا ہوں ایسی ہی باتیں وہ کرتے تھے, اور ان کا مطمئن نظر یہ ہوتا تھا کہ ایک تربیت کی جائے اور ایک ایسے ادیبوں کو پیدا کرنے کے لیے راہ بنائی جائے کہ جو ایک اعلیٰ ادب
کو سمجھیں. جو ہمارے بڑے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح کے مضامین کو پڑھ کے اور اس باتیں کتاب کے وہ کو بنے بھی ہیں. اپنے سلیبس کا حصہ بنائیں. بالکل صحیح. جیسے وہ ایم اے کے سلیبس کا حصہ ہے ویسے تو اردو میں جو ایم اے کا جو بی ایس کا سلیبس ہے ٹھیک ہے, وہ تو اس کو پڑھاتے ہیں. طالب علم نہیں بھی ہے اس طرح سے تو ان کو عمومی طور پہ وہ کتاب وہ پڑھنی چاہیے. اس طرح کی بہت سی کتابیں اور لیکن یہ کتاب تو چونکہ سارے جتنی بھی کلاسیکل آپ کی روایت ہے تنقید کی, اور اس میں بھی زیادہ تر جو ہے وہ شاعری اور فکشن کے فن پہ بات کی گئی ہے, اس کے بنیادی معیارات پر بات کی گئی ہے, اور اس پر اس کو کس طرح بروئے کار لایا جائے. اب یہ ولیم فاکنر وغیرہ انہوں نے تو باقاعدہ پریکٹیکل جو ایک صورت ہے ان کو ان کے اطلاع کی وہ بھی بتائی. جی ایسے. تو بہت شکریہ جناب, ایک دفعہ پھر آپ کا بہت توجہ کے ساتھ اور بہت محنت کے ساتھ آپ نے ساری چیزیں جمع کیں اور اسی توجہ اور محنت کے ساتھ اپنے سننے والوں دیکھنے والوں تک پہنچائیں. تو بہت شکریہ آپ سب کی طرف سے. میں عاصم صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں. امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی.